اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، یعنی تمہارے اولین اور آخرین سب کے سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کس میں شک نہیں؟ قیامت کے دن کے آنے میں اور اس دن سب کو اکٹھا کرنے میں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اصدق صدق سے ہے، صاد دال قاف، صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو، اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، یعنی اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی؟ تو اللہ کی کون سی بات بہت سچی ہے یہاں؟ کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی تمہارا الہ ہے، اور نمبر 2 قیامت کا آنا ضروری ہے، اور قیامت کے دن سب کا اکٹھا ہونا بھی ضروری ہے، اور سب سے سچی بات ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سلام کی آیت کے بعد اس آیت کی مناسبت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم حکم آتا ہے تو اس کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، آخرت کے محاسبے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ پیچھے آپ دیکھ رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اہم ترین حکم دیے گئے، اے ایمان والو، اور جیسے کہ ابن مسعود کا قول میں آپ کو بارہا سنا چکی ہوں کہ جب تمہیں اے ایمان والو کہہ کے پکارا جائے تو اپنے کان خوب لگاؤ، پوری توجہ سے بات سنو، کیونکہ یا تو اس میں کیا ہوگا، کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا یا کسی چیز سے روکا جائے گا، اور وہ کام جس کے کرنے کا حکم یا جس سے رکنے کا حکم ہو وہ ایمان کا حصہ شمار ہوگا۔ اب یہاں پر آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن تم کہا گیا۔ تم کون ہو یہاں؟ مسلمان، اہل ایمان۔ تو جب تم سلام کیے جاؤ تو پھر تم اچھے سے جواب دو، اور یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ یہ حساب کہاں لے گا، کب لے گا، کیوں لے گا؟ اس لیے کہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، یہ سارے حکم اس نے دیے۔ کب لے گا؟ قیامت کے دن لے گا، اور ضرور لے گا۔ اور اللہ کی بات سے سچی بات کسی اور کی نہیں، کہ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب یہ تو تھے باہم مسلمانوں کے مسلمانوں سے تعلقات یا اچھے تعلقات کی ضرورت پر بات۔ اور یاد رکھیں، جب تک انسان کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو تو کوئی دوسری چیز نہیں جو انسانوں کو مجبور کر سکے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، کیونکہ دلوں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان محسوس کر لیتا ہے وہ دل میں بٹھا لیتا ہے، اور اگر خدا کا خوف اور آخرت کا خوف نہ ہو تو اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ آج اگر میں اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دوں گا تو کل اللہ سے بہترین بدلہ پاؤں گا، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ معاف نہ کرے، وہ اپنے تعلقات کو درست نہ کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانی معاشرے کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو واقعی سچے مومن ہوتے ہیں، اور سچے مومن کیا ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، پھر وہ اڑے نہیں رہتے، کسی چیز پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطی کو فوراً مان لیتے ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی ہمیشہ کچھ منافق بھی رہے۔ اب یہاں منافقین کا حال ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ پیچھے پڑ چکے نا آپ، کتنے لوگ تھے وہ؟ 300 لوگ تھے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کرام کے 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے نہیں، چونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے یہ مسلمان ہیں۔ کچھ کہتے تھے نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ایک گروہ کہتا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، دوسرا کہتا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے۔
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح بعض لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے، پھر جب یہاں آتے تو دیکھتے کہ بھئی اسلام میں تو بہت ڈسپلن ہے اور بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی، اور یہ تو بار بار پہ جنگ کے لیے بھی بلا لیتے ہیں کیونکہ مدینہ کے حالات اس وقت بہت خوف اور خطر میں تھے، تو ان کو یہ ساری پابندیاں اور قربانیاں بہت بھاری معلوم ہوتی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ایک دفعہ ہجرت کرتے، جب دیکھتے کہ بڑی مشکلات ہیں تو واپس لوٹ جاتے۔ اس بارے میں مسلمانوں کے اندر، یعنی سچے مخلص مسلمانوں کے اندر کیا بن گئے؟ دو گروہ بن گئے۔ کچھ کہتے کہ چونکہ وہ مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کی، تو اس لیے وہ مسلمان ہی ہیں، اب اگر وہ واپس چلے بھی گئے ہیں تو انہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا، یعنی کہ ان کو مسلمان ہی کنسیڈر کرنا ہے، اور اگر کسی جنگ وغیرہ میں وہ شریک ہو کے دشمنوں کے ساتھ آئیں تو ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ کلمہ گو ہے۔ دوسرے مسلمان کہتے کہ نہیں، اگر وہ واپس چلے گئے ہیں مدینہ کو چھوڑ کر اور دشمنوں کے ساتھ جا ملے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کو بھی آ گئے ہیں، تو ہم ان کو سپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ کنفیوژن تھی نا ان کے درمیان، اس کو یہاں دور کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بیک گراؤنڈ آپ کو یاد رہے تو اگلی آیات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، تیزی سے گزر جائیں گے آپ۔ فما لکم، پس کیا ہے تم کو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہے تو سوال، ما لکم، کیا ہے تمہیں، لیکن یہ سوال کون سا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، تو سوال ہے انکار کے لیے، استفہام انکاری۔